السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 18 ستمبر بروز بدھ ایمان کی کسوٹی کے عنوان پر ایک چھوٹی سی گفتگو آپ سے کی جا رہی ہے۔ ایمان کی کسوٹی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ میں شک کرے کہ مجھ میں کتنے درجے کا ایمان ہے، میں کتنا مومن ہوں، میرے اندر ایمان کی کتنی حرارت ہے۔ جیسے کوئی بخار کا چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر استعمال کرتا ہے۔ تھرمامیٹر ایک ایسا آلہ ہے جو آدمی کے بدن کے بخار کو بتلاتا ہے کہ کتنے درجے کا بخار ہے۔ ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو ایک تھرمامیٹر دیا ہے ایمان کو چیک کرنے کا۔ ہر مومن، ہر انسان، ہر مسلمان اپنے ایمان کو چیک کر سکتا ہے اس تھرمامیٹر کے آلے کو استعمال کر کے۔ اور یہ آلہ بہت ہی آسان ہے ایمان کے چیک کرنے کے لیے۔ ایک کیفیت ہے، ایک جذبے کا نام ہے، اسی جذبے کو سمجھنا ضروری ہے کہ میں کتنے درجے کا مومن ہوں یا مجھ میں کتنے درجے کا ایمان اور مجھے حاصل کرنا ضروری ہے۔ آئیے ہم اس آلے کے ذریعے اپنے ایمان کو جانچتے ہیں۔ بہت غور سے سنیں بات کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح ترغیب میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا ساءت کا سیئتک وسرت کا حسنتک، کہ اگر تمہاری برائیاں تم کو ناخوش کر دیں اور تمہاری نیکیاں تم کو خوش کرتی ہیں تو تم سمجھو کہ فانت مومن، تم سمجھو کہ تم مومن ہو۔ یہ ایمان کو جانچنے کا آلہ ہے کہ جب کبھی برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے اور کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو آدمی کو تکلیف ہو، آدمی کے دل میں احساس ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ یعنی کسی کا گناہ انسان کو دل میں کھٹک پیدا کرے، دل میں کچوکا لگائے کہ استغفر اللہ، یہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، گناہ کا احساس پیدا ہو جائے۔ اور جب کبھی نیکی ہو جائے، نیکی کر لے تو نیکی سے خوشی محسوس ہو، گناہ پر آدمی غمگین ہو اور نیکی پر خوشی محسوس ہو۔ نیکی کرنے کے بعد خوش ہونا، یہ گویا ایمان کی علامت ہے۔ وَأَنْتَ مومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن ہو جب تمہارا گناہ تم کو گناہ گار ہونے کا احساس دلائے، تمہاری نیکی تم کو خوش کر دے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ دیکھیں کتنا آسان نسخہ ہے۔ اب یہ گناہ، چاہے یہ گناہ بندے کا اللہ کے ساتھ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، بندے کا اللہ کے ساتھ یا بندے کا بندوں کے ساتھ، بندوں کا بندوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو اور وہ معاملہ ٹیڑھا ہو، گناہ پر منتج ہو، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی کام کیا اور ہم کو احساس ہو جائے کہ یہ گناہ ہے، تو یہ گناہ کا احساس ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہم کوئی نیکی کریں، اللہ کے ساتھ کریں یا بندوں کے ساتھ کریں، اور نیکی کا احساس ہو کہ یہ نیکی ہے جو میں کسی بندے کے ساتھ کر رہا ہوں، نیکی کا احساس ہو
تو گویا گناہ کا احساس ہونا، نیکی کا احساس ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی، مومن ہونے کی علامت ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بہت اچھی مثال بیان کی ہے مومن اور فاجر کے حوالے سے، کہ مومن اپنے گناہ کو کیسے دیکھتا ہے اور ایک گنہگار فاجر اور فاسق انسان اپنے گناہ کو کیسے دیکھتا ہے۔ بہت پیاری بات بتلائی ہے۔ صحیح ترمذی کی حدیث، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ مومن جب کبھی اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کی جڑ میں ہوں، کسی پہاڑ کے میں نیچے کھڑا ہوا ہوں، کسی پہاڑ کے میں نیچے کھڑا ہوا ہوں، یخاف ان یقع علیہ، اور وہ گھبراتا ہے کہ کہیں پہاڑ مجھ پر گر نہ جائے۔ یعنی مومن سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گناہ کو یوں سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں، پہاڑ کے نیچے ہوں اور پہاڑ کہیں مجھ پر گر نہ جائے۔ گویا مومن گناہ کو پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہونے کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ گناہ پر احساس گناہ کی علامت ہے کہ مومن گناہ کو فوراً دیکھ لیتا ہے اور اس سے گھبرا جاتا ہے، کانپ جاتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ جس کے نیچے میں کھڑا ہوا ہوں کہیں مجھ پر گر نہ جائے۔ اس کے مقابلے میں ایک فاجر، وان الفاجرہ یرا ذنوبہ، کہ ایک گنہگار، ایک فاجر، ایک فاسق، ہمیشہ گناہوں میں لت پت انسان اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے کان، اس کے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہوئی ہے، یعنی گناہوں کو وہ مکھی کے مانند سمجھتا ہے، گناہوں کو بالکل ایزی لیتا ہے، گناہوں کو وہ ہلکی سمجھتا ہے، مکھی کے مانند، کہ ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے، بس تھوڑا سا یوں حرکت دیا اور وہ مکھی اڑ گئی۔ تو دیکھیں مومن گناہ کو کتنا بڑا سمجھتا ہے، جبکہ فاجر اور فاسق گناہ کو کتنا لائٹ لیتا ہے، کتنا ہلکا لیتا ہے۔ اگر یہ کیفیت گناہ کے سلسلے میں کسی بھی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ اپنے ایمان کو جان سکتا ہے، اپنے آپ کو یہ پہچان سکتا ہے کہ میں کتنے درجے کا مومن ہوں اور کتنے درجے کا فاسق اور فاجر ہوں۔ یہ اپنے جانچنے کا ایک بہترین پیمانہ، ایک بہترین آلہ ان کو دیا گیا ہے۔ ہم اس کو استعمال کریں اپنی زندگی میں، نیکی ہونے پر، گناہ سرزد ہونے پر، اور پہچان لیں کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اللہ تعالی ہم کو گناہ سمجھنے کی، نیکی سمجھنے کی، گناہ سے ڈرنے کی، نیکی پر خوش ہونے کی ہم کو یہ پیمائش کا اعلیٰ نصیب فرمائے، اور ہم کو نیکیوں میں آگے بڑھنے اور گناہوں سے پیچھے ہٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔